بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گزشتہ کل اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور مہربانی سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ الحمدللہ سورہ فاتحہ ہی کے معانی کا امتداد ہے، شرح ہے، تفصیل ہے، توضیح اور بیان ہے۔ اسی بات کی وضاحت کے لیے آپ اس مثال کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں دعا کے آداب سکھائے ہیں، اور دعا کا بہت بڑا ضابطہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو مانگنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے، توصیف کی جائے، مدح و ثنا کی جائے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے کوئی سوال کیا جائے۔ گویا اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعائے عبادہ ہوتی ہے، دوسری دعائے مسئلہ ہوتی ہے۔ چنانچہ دعائے عبادہ کو دعائے مسئلہ پر مقدم کیا جائے۔ اسی کو آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہا، الرحمن الرحیم کہا، مالک یوم الدین کہا۔ ان میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی تعریف اور توصیف اور کبریائی اور بڑائی اور بزرگی کے کلمات کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد میں جا کے دعائے مسئلہ کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ نہ صرف یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کے آداب سکھائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کی ابتدا ہی کو دعا کی سب سے عظیم کلمات کے ذریعے شروع فرمایا۔ چنانچہ الحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ تو سب سے افضل دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین نے الحمدللہ رب العالمین کی ابتدا فرمائی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پوری سورہ فاتحہ کو اللہ رب العالمین نے مناجات بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، اذا کان احدکم یصلی فیناجی ربہ۔ تو سورہ فاتحہ پوری کی پوری مناجات ہے، دعا ہے۔ اب اسی معنی کا امتداد آپ سورہ بقرہ کے اندر تلاش کریں، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم کہہ کر کے فرشتوں کی مناجات ذکر کی۔ آگے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم میں ضمن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ رب العالمین نے ضمن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی مناجات و دعا ذکر فرمائی۔ آپ آگے بڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مناجات و دعا ذکر کی گئی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ إِلَى آخِرِ الآية۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مناجات و دعا ذکر کی گئی۔ آل طالوت علیہ السلام کے جو حواری مواری ان کے ساتھی تھے، جو جنگ لڑنے کے لیے جالوت سے گئے تھے، ان کی دعا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ذکر کی گئی۔ آگے بڑھیے، اللہ رب العالمین نے ہم کو باقاعدہ سوال کرنے کے لیے کہا سورہ بقرہ ہی کے اندر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔
فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ رب العالمین نے بہترین دعائیں سکھائی بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حتیٰ کہ سورہ بقرہ کا اختتام سب سے بہترین دعا پر فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اللہ رب العالمین اس دعا کے مکمل ہونے کے بعد میں کہتا ہے کہ قد اجبت، یعنی میں نے قبول کر لی. اب آپ اتنی موافقت، مطابقت اور مناسبت سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان دیکھیں. سبحان اللہ. ایسے ہی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے عمومی طور پہ 3 مقاصد کو بتانے کے لیے اور 3 مقاصد کے اثبات کے لیے دنیا کے اندر اتارا ہے. سب سے پہلا مقصد اثبات وحدانیت اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اثبات. دوسرا مقصد اثبات رسالتی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات. اور تیسرا مقصد اثبات المعاد، اثبات البعث والنشور، قیامت کے دن کے آنے اور لوگوں کے حساب و کتاب کے قائم کیے جانے کے اثبات کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارا. اس تیسرے مقصد پہ آپ غور کریں. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بڑے مفصل انداز میں اس تیسرے مقصد کو واضح کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. یہ قرآن کریم کی سب سے آخری نازل ہونے والی آیت ہے. اس آیت کا مفاد، مضمون اللہ رب العالمین نے مثالوں کے ذریعے سورہ بقرہ میں واضح کیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد میں دوبارہ جی اٹھانے کی زندہ مثالیں سورہ بقرہ کے اندر پیش فرمائی. آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ رب العالمین سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اللہ انہیں اپنا چہرہ دکھائے، انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو، اس جماعت کو وہیں پہ قتل فرما دیا. اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاي اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ جی اٹھا فرمایا. یہ واضح مثال ہے کس بات کی؟ مرنے کے بعد میں دوبارہ جی اٹھانے جانے کی. ایسے بقرہ کا جو واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ رب العالمین نے اس میں بھی اس بنی اسرائیل کے مردہ فرد کو زندہ فرمایا لوگوں کے سامنے اس بات کو بتانے کے لیے کہ قیامت کا دن آئے گا اور ایسے ہی تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے. اللہ رب العالمین سے سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ نے ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله الى اخر الايه. ایسے ہی وہ جو ایک رجل ہے، رجل صالح ہے، اہل علم کا ان کے سلسلے میں اختلاف ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ وہ رجل صالح ہے، بعض اہل علم نے اس رجل صالح کی بھی تعیین کی، کہا عزیر علیہ السلام ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ منکر آخرت تھے. اللہ رب العالمین نے کہا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعث. اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بھی دوبارہ موت دی، موت دینے کے بعد میں دوبارہ جی اٹھایا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو ہم نے آیت نازل کی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ سچ ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے. ان کی جماعت کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرنے کا حکم دیا. انہیں موت سے اتنا زیادہ ڈر لگا کہ وہ اپنی بستی چھوڑ کے بھاگ گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. اللہ رب العالمین نے جب وہ موت کے ڈر سے بھاگے تو اللہ نے انہیں راستے میں موت دے دی اور اس کے بعد میں انہیں دوبارہ جی کھڑا کیا اور ان سے کہا، بتایا ان سے کہ موت میرے ہاتھ میں ہے، تم اگر چاہو تو اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق جا کے لڑو
اللہ چاہے گا تو موت دے گا تمہیں راہ جہاد میں، اور اگر چاہے گا تو اللہ رب العالمین راہ جہاد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کئی سالوں لڑنے کے باوجود بستر پہ وفات پاؤ گے۔ تو موت و حیات اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو ایک مقصد ہے قرآن کریم کے نزول کا، بڑے واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اسے ذکر فرمایا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں سورہ بقرہ سے متعلق۔ آج الحمدللہ سورہ آل عمران کی بھی ابتدا ہوئی۔ الحمدللہ سورہ آل عمران سے متعلق مختصر طور پہ ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کروں گا، تاخیر ہو رہی ہو معافی چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین خیر فرمائے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے بہت واضح انداز میں اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت اور اپنے اسماء و صفات کو عمومی طور پہ، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کو بتایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کو بتانے کے لیے ہی سورہ آل عمران کی ابتدا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے فرمائی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ سورہ آل عمران کو تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سورہ آل عمران کے اندر ہی 4 مرتبہ پائیں گے۔ آگے آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ مزید فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ فرماتا ہے وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ ایسے ہی اسی لیے اللہ نے سورہ آل عمران کو آل عمران کہا، یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آل عمران میں سے ہے، اور آل عمران بشر ہیں، اور بشر اللہ نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ بشر نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اثبات ہے۔ اسی لیے وفد نجران کا جو آگے واقعہ آیا، جن کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مباہلہ ہوا، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ رب العالمین 3 ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بتائی، کہا اللہ 3 نہیں ہے بلکہ اللہ 1 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا۔ المہم سورہ آل عمران اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے اثبات کے لیے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اس میں اور بھی معانی ہیں جو ہمارے ساتھ میں انشاءاللہ العزیز باذن اللہ کی توفیق سے آئندہ آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔